اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کے بابرکت نام سے ہم پہلی فکر اقبال ماہانہ محفل کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کا عنوان ہے اقبال کے شاہین۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ کچھ گفتگو کا آغاز کریں، آج کی محفل کے صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب ہیں۔ ان کا بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں، ادبی دنیا میں 50 سے زائد کتب کے مصنف ہیں اور جاپانی کلچر اور زبان سے انہوں نے بہت اس میں کام کیا ہے، اور اقبال پہ بھی ان کی 3 کتب ہیں، ریویو اقبال کے نام سے۔ تو عام طور پر یہ محافل میں تشریف نہیں لاتے، لیکن ان کی اقبال سے محبت اس قدر زیادہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے حامی بھر لی، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے اقبال کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور ان کے علم و فضل سے فیضیاب ہوں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ چونکہ ہمارے ہاں لیٹ آنے کا بہت رواج ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ بر وقت، یعنی کہ 6 بجے کا وقت دیا اور 7 بجے جتنے بھی لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی پروگرام ہم شروع کر دیا کریں گے۔ تو آپ کے لیے سر میں نے اقبال کے 3 اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند، ہمیشہ مور و مغز پر نگاہ ہے ان کی، ہمیشہ مور و مغز پر نگاہ ہے ان کی، جہاں میں ہے صفت عنکبوت ان کی کمند، خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متا، خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متا، تخیل ملکوتی و جذبہ ہے بلند۔ تو ہمارے آج کے امیر جو ہیں ان کا تخیل بھی بلند ہے اور ان کا جذبہ بھی بلند ہے، اور اقبال کے حوالے سے آج ان کی اس محفل میں آمد کو ہم سب لوگ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جناب رونق حیات خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی مسند نشین ہوں اور تشریف لائیں۔ ان کا بہت بڑا نام ہے، نظم میں، نثر میں اور غزل میں ان کا نام تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی جو تھاٹس ہیں، مختلف ادبی تھاٹس، وہ بھی بہت سب لوگوں کے سامنے ہیں، بہت مشہور ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر افتخار احمد ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں، اور ڈاکٹر افتخار احمد ملک صاحب کا اقبالیات پہ بہت کام ہے، اور اس کے علاوہ غالب پہ ان کا بہت بڑا کام ہے۔ ان کی شاعری سے اقبال اور غالب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد میں جناب میر حسین علی امام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور مسند نشین ہوں۔ یہ علم دوست پاکستان تنظیم کے روح رواں ہیں، اور جب میں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ جب یہ ایک ہمارا پروگرام ہوا تھا شیخ ایاز کے حوالے سے یہاں پہ، تو یہ یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ ہماری ایک اور مہمان ہے محترمہ گلناز محمود صاحبہ، وہ ابھی آئیں گی، ان کی بہن نے ایئرپورٹ پہ آنا تھا فارن سے تو انہیں لینے کے لیے گئی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تھوڑا سا دیر سے آؤں گی۔ تو جب یہ یہاں تشریف لائے، پچھلے مہینے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی جگہ بنا رکھی ہے تو آپ کو اقبالیات کے اوپر جو ہے نا منتھلی میٹنگیں کرنی چاہیے۔ تو چونکہ وہ میرے دل کی آواز تھی، تو کہتے ہیں کہ نا از دل خیزد بر دل ریزد، تو وہ مجھے لگی، تو انہوں نے پھر جو تعاون کیا اور کوآپریشن کیا اور یہ پورے پروگرام کو عملی جامہ پہنایا۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب سے رابطہ بھی انہوں نے کیا، اور انہی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب اختر سروش صاحب سے کہ وہ بھی مسند نشین ہو۔
ایک ادھر آ جائیں سر. ایک اور ہمارے نوجوان مہمان نے آنا تھا, ان کا ٹیلی فون آیا کہ ان کی کوئی بجٹ پروپوزلز کی میٹنگ چل رہی ہے. وہ اردو لغت بورڈ میں کام کرتے ہیں, طارق بن آزاد نام ہے ان کا, نوجوان ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک نوجوان کو تو پکڑ کر لے آئے, تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے وقت ملا تو میں آؤں گا. جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. ہم نے جو طریقہ کار سوچا ہے وہ یہی سوچا ہے کہ قوم کو اقبال کی فکر پر مائل کرنے کے لیے اس قسم کی محافل کا آغاز کیا جائے, اور خاص طور پہ شعراء سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ اقبالیات کے اوپر اپنا کلام لکھیں, تاکہ ان کا جب کلام دنیا میں پیش ہوگا, لوگوں کے سامنے پیش ہوگا, تو پھر لوگوں کا رخ بھی اس طرف ہوگا. کیونکہ اقبال نے جو دعائیں کی ہیں اس کے اندر اس نے نوجوانوں کو ہی جو ہے نا, اس نے کہا ہے کہ نوجوان ہی اس علم کو لے کر آگے چلیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لاش سا کیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے, نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر. جوانوں کو سوز جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. سوز جگر اور عشق اور نظر دینے کی امید ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں میں سے کوئی قیادت ابھرے, اور ایسی قیادت ہو جو فکر اقبال کو لے کے چلے, اور اقبال کی وہ سوچ جو اس نے خواب دیکھا تھا کہ ہم پاکستان جب بن جائے گا تو پھر ہم اسلام کے چہرے کے اوپر جو ملوکیت کے دور میں بدنما داغ ڈل چکے ہیں ان کو ہٹا کر اسلام کا صاف رخ روشن دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے بناتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ پیش کیا جائے. تو وہ نمونہ چونکہ آج تک پیش نہیں کیا جا سکا ہے, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نوجوانوں میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں جو اقبال کی فکر کو اور اس کی سوچ کو لے کر آگے بڑھیں, اور انہی میں سے کوئی ایسی قیادت ابھرے جو اس قوم کے لیے جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرے اور قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا مشن پورا کرے. تو آج اس سلسلے کا پہلا چراغ ہم روشن کر رہے ہیں. امید ہے اس دیپ سے مزید دیپ چلیں گے اور مزید چراغ روشن ہوں گے.